سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کا مارکا کراچی اور حیدرآباد سمیت 16 اضلاع میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری۔ ووٹرز اپنے اپنے امیدوار کی جیت کے لیے پرعزم، بزرگ اور معذور شہری بھی ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے۔ سیکیورٹی کے کڑے انتظامات، حساس پولنگ اسٹیشن پر ایف سی اہلکار تعینات۔ فردوس شمیم نقوی انتخابی ضوابط کو خاطر میں نہ لائے، رہنما پی ٹی آئی نے کراچی میں تحصیل میونسپل کمیٹی جناح میں پولنگ اسٹیشن جا کر بیلٹ باکس کی سیلیں توڑ دی۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا، ممبر صوبائی اسمبلی کو پولنگ اسٹیشن سے بے دخل کرنے کا حکم۔ دادو میں پولنگ اسٹیشن میں موبائل فون کا استعمال، پی ٹی آئی کارکن کی ووٹ اندراج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ سندھ بلدیاتی انتخابات کا دنگل، کچھ پولنگ اسٹیشنز پر بد نظمی کے واقعات۔ یو سی 5 نیو کراچی میں پولنگ عملہ دوپہر 1 بجے پولنگ اسٹیشن پہنچا، امیدواروں کا احتجاج۔ منگو پیر، سلطان آباد، تنویر اسکول کے پولنگ اسٹیشن میں جماعت اسلامی اور اے این پی کارکنان کے درمیان کشیدگی۔ بلدیہ یو سی 8 میں پولنگ عملہ وقت پر نہ پہنچا، پولنگ میں تاخیر کے باعث شہری مشتعل۔ جام شوروں میں امیدواروں کے بیلٹ پیپرز پر غلط انتخابی نشان پرنٹ کر دیے گئے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات، وزیر اعلیٰ سندھ کا سی پی او آفس میں کنٹرول روم کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، پولنگ اسٹیشنز پر جاری انتخابی عمل کا بھی معائنہ کیا۔ پرامن پولنگ کے عمل پر اظہار اطمینان۔ کراچی میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کا پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا دورہ، ڈی جی رینجرز کو پولنگ کے عمل پر بریفنگ۔ بلدیاتی انتخابات میں ووٹنگ کا عمل پرامن طریقے سے جاری ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ حکومت سندھ کی پوری کوشش ہے کہ تمام ووٹرز کو پرامن طریقے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ حیدرآباد کی میئرشپ کے لیے پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط۔ بلدیاتی انتخابات میں 2477 امیدواروں میں مقابلہ، 31 چیئرمین اور وائس چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہو چکے، 156 جنرل ممبرز بھی بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے۔ حالیہ سیلاب میں جو گرمیوں میں آیا، اس سے پولیو کی کیمپین میں بڑا خلل آیا، مگر پولیو ورکرز نے اس کے باوجود بھی اس کٹن مرحلے پر اپنا کام بڑی محنت اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ جاری رکھا۔ ایک وقت وہ بھی تھا چند سال پہلے کہ پاکستان میں پولیو کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ یہ وقت میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا زمانہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پولیو کے مرض کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ نواز شریف کے دور میں پولیو مرض کا خاتمہ ہو چکا تھا، چند ماہ میں پولیو کے 20 کیسز سامنے آئے ہیں۔ پولیو ورکرز نے مشکل حالات میں بھی کام جاری رکھا۔ ہم پولیو کے مرض پر جلد قابو پا لیں گے۔ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتے ہی نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے عمل کا آغاز کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے نگران وزیر اعلیٰ کے متفقہ نام کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ گورنر نے نگران وزیر اعلیٰ کے نام کے لیے پرویز الہی اور حمزہ شہباز کو مراسلے بھجوائے دیے۔ چودھری، پرویز الہی اور حمزہ شہباز نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 3 نام پیش کریں گے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 16 سے 31 جنوری تک برقرار رہیں گی۔ پیٹرن ان چیف آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن گوہر اعجاز کا امریکی سفیر کو خط میں امریکہ سے کپاس کی درآمد کے لیے $2 ارب کا قرضہ دینے کا مطالبہ۔ خط میں کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو رواں سال 10 ملین کپاس بیلز کی قلت کا سامنا ہے۔ کپاس کی درآمد کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایلسیز نہیں کھل رہی۔
ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں برفباری کے بعد کڑاکے کی ٹھنڈ، درجہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ برفباری سے بند شاہراہ نیلم اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے کام جاری۔ سرگن ویلی سمیت متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ تاحال منقطع، پنجاب میں بھی سرد ہواؤں کے باعث موسم شدید سرد۔ نیپال میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، فضائی حادثے میں 40 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق، طیارے میں 10 غیر ملکیوں سمیت 72 افراد سوار تھے۔ ATR طیارے نے پوکھارا سے کھٹمنڈو کے لیے اڑان بھری تھی۔ حیدرآباد کی میئرشپ کے لیے پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط، بلدیاتی انتخابات میں 2477 امیدواروں میں مقابلہ، 31 چیئرمین اور وائس چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہو چکے، 156 جنرل ممبرز بھی بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے۔ حالیہ سیلاب میں جو گرمیوں میں آیا، اس سے پولیو کی کیمپین میں بڑا خلل آیا، مگر پولیو ورکرز نے اس کے باوجود بھی اس کٹن مرحلے پر اپنا کام بڑی محنت اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ جاری رکھا۔ ایک وقت وہ بھی تھا چند سال پہلے کہ پاکستان میں پولیو کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ یہ وقت میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا زمانہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پولیو کے مرض کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ نواز شریف کے دور میں پولیو مرض کا خاتمہ ہو چکا تھا، چند ماہ میں پولیو کے 20 کیسز سامنے آئے ہیں۔ پولیو ورکرز نے مشکل حالات میں بھی کام جاری رکھا، ہم پولیو کے مرض پر جلد قابو پا لیں گے۔ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتے ہی نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے عمل کا آغاز کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے نگران وزیر اعلیٰ کے متفقہ نام کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ گورنر نے نگران وزیر اعلیٰ کے نام کے لیے پرویز الہی اور حمزہ شہباز کو مراسلے بھجوائے دیے۔ چودھری، پرویز الہی اور حمزہ شہباز نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 3 نام پیش کریں گے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 16 سے 31 جنوری تک برقرار رہیں گی۔ پیٹرن ان چیف آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن گوہر اعجاز کا امریکی سفیر کو خط میں امریکہ سے کپاس کی درآمد کے لیے $2 ارب کا قرضہ دینے کا مطالبہ۔ خط میں کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو رواں سال 10 ملین کپاس بیلز کی قلت کا سامنا ہے۔ کپاس کی درآمد کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی LCs نہیں کھل رہی۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں برفباری کے بعد کڑاکے کی ٹھنڈ، درجہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ برفباری سے بند شاہراہ نیلم اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے کام جاری۔ سرگن ویلی سمیت متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ تاحال منقطع، پنجاب میں بھی سرد ہواؤں کے باعث موسم شدید سرد۔ نیپال میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، فضائی حادثے میں 40 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق، طیارے میں 10 غیر ملکیوں سمیت 72 افراد سوار تھے۔ ATR طیارے نے پوکھارا سے کھٹمنڈو کے لیے اڑان بھری تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ بلدیاتی انتظامات کے پرامن انعقاد کے لیے پرعزم، CPO آفس میں کنٹرول روم کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ DG رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص بھی پولیس کے کمانڈنٹ کنٹرول روم گئے۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو بولے کہ پاکستان کے سب سے بڑے بلدیاتی انتخابات پرسکون ماحول میں ہوئے، کشیدگی کے چھوٹے واقعات کو بروقت قابو کیا، ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے تک سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ دو تین جو واقعات ہوئے ہیں چھوٹے موٹے لا اینڈ آرڈر کی انسیڈنٹ، تو پولیس اور رینجرز بہت تیزی کے ساتھ وہاں پہ پہنچی ہے، رسپونڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے
وہ واقعہ کسی بڑے حادثے کے شکل میں نمودار نہیں ہوا. حالیہ سیلاب میں جو گرمیوں میں آیا اس سے پولیو کی کیمپین میں بڑا خلل آیا، مگر پولیو ورکرز نے اس کے باوجود بھی اس کٹن مرحلے پر اپنا کام بڑی محنت اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ جاری رکھا. ایک وقت وہ بھی تھا چند سال پہلے کہ پاکستان میں پولیو کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا. یہ وقت میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا زمانہ تھا. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پولیو کے مرض کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے. نواز شریف کے دور میں پولیو مرض کا خاتمہ ہو چکا تھا. چند ماہ میں پولیو کے 20 کیسز سامنے آئے. پولیو ورکرز نے مشکل حالات میں بھی کام جاری رکھا. جلد پولیو کے مرض پر قابو پا لیں گے.